بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 71 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے حروف تہجی کا بیان۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت سورۃ البقرہ مدنیہ سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ کرنے کے بعد اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں سورۃ البقرہ مدنیہ، سورہ بقرہ مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم۔ وسائر الالفاظ التي يتهجأ بها اسماء، اور سارے دیگر الفاظ تہجی یہ اسماء ہیں۔ مسمیاتها الحروف التي رکبت منها الکلم، اور ان کے معنی وہ حروف ہیں جن سے کلمات کی ترکیب کی جاتی ہے۔ لدخولها فی الاسم، ان الفاظ تہجی کو اسم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم کی تعریف میں داخل ہیں۔ وَاعْتِبَارُ مَا يَخْتَصُّ مِنَ التَّعْرِيفِ وَالتَّنْكِيرِ وَالْجَمْعِ وَالتَّصْغِيرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْخَلِيلُ وَأَبُو عَلِي، اور اسم کے خواص یعنی تعریف و تنکیر، جمع و تصغیر ان کے پے در پہ عارض ہوتے رہتے ہیں، اور ان کے اسم ہونے کی خلیل اور ابو علی نے تصریح کی ہے۔ جی طلباء کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے جیسے سورہ فاتحہ کی تکمیل کی، تو اب اس کی بعد سورہ بقرہ کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی سب سے پہلے جو ہے وہ مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے، چونکہ یہ مدنی ہے اور اس میں 287 آیات ہیں، تو سورہ بقرہ سے سورہ بقرہ کو یہ جیسے شروع کر رہے ہیں، تو ویسے تو صورتوں کے نام توقیفی ہیں، لیکن بعض لوگوں نے سورہ بقرہ کو بقرہ نام رکھنے کی وجہ بیان کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں بقرہ بنی اسرائیل کا اہم واقعہ مذکور ہے، یعنی بقرہ کا چونکہ معنی جو ہے وہ گائے کے آتا ہے، اور گائے بنی اسرائیل کی ایک مشہور گائے جس کا ذکر اس صورت میں آتا ہے، تو اس لیے اس کو بقرہ یعنی گائے والی صورت بولتے ہیں۔ اور یہ صورت مدنی ہے اور اس میں 287 آیات ہیں۔ اب الف لام میم سے یہ شروع ہوتی ہے، تو الف لام میم میں قاضی بیضاوی نے 3 بحثیں ذکر کی ہیں۔ پہلی تو نحوی بحث ذکر کی ہے، اور دوسری رسم الخط کی بحث ذکر کی ہے، اور تیسری یہ کہ الفاظ تہجی صورتوں کے شروع میں کیوں ذکر کیے جاتے ہیں۔ تو پہلے نحوی بحث سمجھنے سے بھی پہلے آپ 2 باتیں مزید سمجھ لیں، اور اس کے بعد نحوی بحث سمجھ میں آئے گی۔ اول یہ کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، اور یہ پہلے بھی ضمناً کہیں نہ کہیں گزرا ہوا ہے سابقہ اسباق میں۔ حروف کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہیں حروف معانی اور دوسرے ہیں حروف مبانی۔ حروف معانی کہتے ہیں جو اسم و فعل کے مقابلے میں آتے ہیں، اور حروف مبانی کہتے ہیں ان حروف کو کہ جن کے ذریعے کلمے کی بنا کی جائے، اور حروف مبانی کہتے ہیں ان حروف کو کہ جن کے ذریعے کلمے کی بنا کی جائے لیکن خود کلمہ نہ ہو، جیسے زید ان میں زا ہے، یا ہے، دال ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حروف مبانی کے مستقل نام ہیں، کلمہ کے حروف مادی شمار کرانے کے وقت انہی اسماء کے ذریعے سے ان حروف کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے
ان اسماء کو الفاظ تہجی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جن کے ذریعے سے مسمیات کو شمار کر لیا جاتا ہے، جیسے ضرب میں ضاد، را، با، یہ حروف مبانی ہے، اور ضاد، را، با، یعنی ان کو اگر آپ کھول کے لکھیں ضاد الف پھر دال، یہ ضاد، را الف را، با الف با، اس طرح اگر لکھیں تو پھر یہ الفاظ تہجی ہیں۔ حروف مبانی تو حرف ہیں، لیکن ان کے اسماء یعنی الفاظ تہجی کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اسم ہیں یا حرف ہیں۔ بعض لوگ تو الفاظ تہجی کو حروف کہتے ہیں، جیسا کہ آگے بھی آ جائے گا، لیکن قاضی صاحب نے ان کو اسم قرار دیا ہے، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ اسم ہونے کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ تعریف اسم اس پر صادق ہے، یعنی جو اسم کی تعریف ہے وہ اس پر صادق آئے تو وہ اسم ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اس میں اسم کے خواص پائے جائیں جو علامات ہوتی ہیں، اور تیسرا یہ کہ فعل اور حروف کی اس سے نفی ہو، یعنی فعل اور حرف جو ہے، جیسے اسم فعل حرف 3 ہے نا کلمے کی قسمیں، تو جو فعل اور حرف ہے اس کی نفی ہو۔ یہ 3 چیزیں ہیں اسم کے لیے، اور الفاظ تہجی میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں، لہٰذا الفاظ تہجی کو اسم کہنا وہ درست ہے۔ اسم کی تعریف تو اس طور پہ صادق آتی ہے کہ اسم اس کو کہتے ہیں جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور 3 زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا نہ ہو۔ یہ تعریف الفاظ تہجی میں پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ الفاظ تہجی میں سے الف ہے، اب اس کے معنی یعنی الف کے ہیں۔ اب یہ الف یعنی الف لام فا الف، اس اعتبار سے یہ لفظ تہجی الف، اس کے ایک مستقل معنی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ معنی مستقل بالمفہومیت ہے، کیونکہ اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی طرف ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ معنی کسی زمانے کے ساتھ بھی ملا ہوا نہیں ہے، جو کہ اسم کی دوسری بات تھی۔ اور دوسری چیز بھی پائی جاتی ہے، یعنی پہلی چیز اسم کی تعریف تو پائی گئی، دوسری چیز کیا تھی؟ اسم کے خواص، اب وہ بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اسم کے خواص ہیں، مثال کے طور پہ تعریف، تنکیر، جمع، تصغیر، یہ باتیں الفاظ تہجی میں موجود ہیں۔ تعریف جیسے الالف، تنکیر جیسے الفن، جمع جیسے الفاتن، تصغیر جیسے الیفن، تو اب یہ چیزیں بھی پائی گئی، تو اسم کی تعریف بھی ہوگی اور اس کے خواص بھی ہوگی۔ تیسری چیز رہے گی یعنی فعل اور حرف کی نفی بھی پائی جائے، تو وہ بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جب آپ نے کہا الف کے معنی ہے مستقل بالمفہومیت، تو حرف کی نفی ہوگی، کیونکہ اس کا معنی مستقل بالمفہوم نہیں ہوتا، یعنی وہ اپنے معنی پر مستقل دلالت نہیں کرتا۔ اور جب کہا کہ کسی زمانے کے ساتھ مقترن نہیں ہے، تو فعل کی نفی بھی ہوگی، چونکہ الفاظ تہجی کو حرفیت عوام الناس میں یہ زیادہ مشہور تھی، یعنی الفاظ تہجی کی جو حرفیت ہے کہ یہ حرف ہیں، یہ عوام الناس میں زیادہ مشہور تھی، جس کی وجہ سے اسمیت کے بارے میں کچھ خفاسہ ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے قاضی صاحب نے اسم کی تعریف اور اس کے خواص کے انطباق کو کافی نہ سمجھا اور اسی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اسمیت کی تائید میں 2 بہت بڑے اماموں کے قول بھی ذکر کیے۔ ان میں ایک خلیل نحوی ہیں جو ابو العلا بصری کے شاگرد ہیں، اور ابو العلا بصری قراء 7 میں سے ایک ہیں، اور سیبویہ جیسا نحو کا امام بھی خلیل کا شاگرد ہے۔ دوسرے ابو العلا فارسی ہیں، یہ بھی نحو کے بہت بڑے امام ہیں۔ خلیل کا قول تو یہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیل درس دے رہے تھے، اور دوران درس انہوں نے اپنے طلبہ سے پوچھا کہ تم ضربا کو کے حروف مبانی کا تلفظ کیسے کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ضاد، با، را، اس طرح ہم اس کے تلفظ کرتے ہیں۔ تو خلیل نے کہا لا ھذہ اسماء، نہیں یہ تو اسماء ہیں، اور میں تلفظ کرتا ہوں ضاد، با، را، کاف، یعنی کہ انہوں نے دا، را، با، کاف۔ تو اب دیکھیں کہ اس قول میں تصریح ہے کہ الفاظ تہجی جو ہے وہ اسماء ہیں، حروف نہیں ہیں۔ یہ سیبویہ کی روایت ہے، اور ابو العلا فارسی کا قول یہ ہے کہ اس نے قراء کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ یا حرف ندا میں امالہ کرتے ہیں، حالانکہ یا ندا حرف ہے اور امالہ خاصہ ہے اسم اور فعل کا،
اور چلو اگر لوگ حرف نداء میں امالہ کرتے ہیں تو یاسین کی یا میں بھی امالہ کرنا چاہیے، کیونکہ یاسین کی یا اسم ہے۔ تو دیکھیں اس قول سے بھی تصریح ہوگی کہ الفاظ تہجی اسم ہیں، حروف نہیں ہیں۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کی سبق کی عبارت، اس کی ترجمہ، اس کی وضاحت۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کی خلاصے کو ضرور رجسٹر پہ لکھیں، بالخصوص ان سوالات کے جوابات دیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ اسم اور فعل کی نفی اگر الفاظ تہجی کو اسم مانے تو ان سے کیسے ہوگی؟ سوال نمبر 2 یہ ہے کہ الفاظ تہجی کے اسم ہونے پر کوئی ایک امام کا قول پیش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔